میرے گھر والے، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، سب لوگ، ہم لوگ سارے یہ اپنی مرضی سے انہیں اسلام میں لے کے آ کے اسلام قبول کروا کے لایا ہوں. ہم دونوں خوش ہیں. مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہماری گلی میں آئی ہے، میرے بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. جب محلے داروں نے کہا ہے، اسے پکڑا ہے، اسے روکا ہے، تو اس نے بولا جی میں باجی رضیہ، ان کی جو والدہ ہے ان کے کہنے پہ یہ سارا کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ دو، اسے کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو. ان کی والدہ نے ان کی والدہ کی منہ بولی بہن بنی ہوئی ہے زوبیہ، اس کا باپ، اس کا بندہ، یہ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے 2 دن پہلے بھی میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے. کبھی بولتے ہیں 2 لاکھ لے لو، کبھی بولتے ہیں پلاٹ لے لو، اسے چھوڑ دو، یہ کر لو، وہ خطرہ ہے. ہم چھپ چھپ کے رہ رہے ہیں، ہماری کوئی آدمی بات نہیں سن رہا. میری کائنڈلی میڈیا سے، میری اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. یہ لوگ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر حیات، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز 42. ناظرین اس وقت میرے ساتھ ندیم کھڑے ہوئے ہیں جو کہ مسلمان ہیں. انہوں نے شادی کی ہے ایک کرسچن لڑکی کے ساتھ، اور ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. ناظرین مزید جانتے ہیں ندیم سے کہ آخر واقعہ کیا ہے. السلام علیکم ندیم. وعلیکم السلام. کیا معاملہ ہے ندیم؟ سر معاملہ یہ ہے کہ میں نے ایک شادی کی ہے، پسند کی شادی کی ہے، کرسچن لڑکی کو مسلمان کر کے اسلام میں لے کے آئے ہوں اور شادی کی ہے. اب شادی کرنے کے بعد اس کے گھر والے، میرے گھر والے، سب لوگ جو ہے وہ ہماری اس شادی سے خوش نہیں ہیں، اور سب لوگ ہمیں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ دو، اسے کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو. ان کی والدہ نے ان کی والدہ کی منہ بولی بہن بنی ہوئی ہے زوبیہ جس کا نام ہے. وہ زوبیہ جو ہے وہ ہم پہ غلط کارروائیاں کر کے مجھے اریسٹ کروایا. اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ہماری گلی میں آئی ہے، میرے بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. جب محلے داروں نے کہا ہے، اسے پکڑا ہے، اسے روکا ہے، تو اس نے بولا جی میں باجی رضیہ، ان کی جو والدہ ہے ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہی ہوں. میرے گھر والے، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، سب لوگ، ہم لوگ سارے یہ اپنی مرضی سے انہیں اسلام میں لے کے آ کے اسلام قبول کروا کے لایا ہوں. ہم دونوں خوش ہیں. لیکن یہ زوبیہ، اس کا باپ، اس کا بندہ، یہ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے 2 دن پہلے بھی میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے. کبھی بولتے ہیں 2 لاکھ لے لو، کبھی بولتے ہیں پلاٹ لے لو، اسے چھوڑ دو، یہ کر لو، وہ کر لو. ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم چھپ چھپ کے رہ رہے ہیں، ہماری کوئی آدمی بات نہیں سن رہا. میری کائنڈلی میڈیا سے، میری اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. یہ لوگ ہمیں جان سے مار دیں گے. اگر مجھے، میری بیوی کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو کچھ ہوتا ہے، وہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو اس کی ذمہ دار زوبیہ کا بندہ، اس کا باپ اور ان کے گھر والے ہوں گے. اچھا، آپ نے 164 کے بیانات ہیں وہ بھی دے دیے؟ جی میں نے 164 کی سٹیٹمنٹ کینٹ کچہری میں محمد علی صاحب کی عدالت میں کروائے ہیں. ہاں میڈم بتائیں، آپ نے ان کے ساتھ دوسری شادی کی ہے، آپ خوش ہیں ان کے ساتھ؟ جی بالکل میں خوش ہوں. باوجود اس کے کہ یہ شادی شدہ ہے اور ان کے 3 بچے ہیں؟ جی بالکل. کسی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ پولیس جو ہے، آپ نے پولیس کو کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے یا کوئی درخواست دی ہے کہ آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے؟ 161 کی سٹیٹمنٹ ہوئی تھی، وہاں پہ میں نے پولیس کو سٹیٹمنٹ دی تھی. اس کے بعد ایک دفعہ میں خود تھانے گیا ہوں، تھانہ صدر جو گول چکر پہ ہے وہاں پہ بھی، اور غازی آباد بھی. پھر انہوں نے میرے پکڑوا دیا. جب انہوں نے مجھے رات کو مارنے کی کوشش کی ہے تو میں چھپ گیا تھا. میں 2 دن 3 دن غائب رہا ہوں. میرا موبائل توڑ دیا گیا تھا، میرے ساتھ تشدد کیا گیا تھا. وہ اس کے بعد یہ گئی ہیں تھانے. انہوں نے جا کے بولا ہے، پولیس والوں نے کہا جی وہ اچھا جی دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں. کسی بندے نے کسی کو کچھ نہیں، پولیس والے نے کوئی کارروائی نہیں کی. مجھے میرے ٹریس کرنے میں، مجھے دیکھنے میں کسی بندے نے کوئی ہیلپ نہیں کی ان کی. میں جب کوئی تھوڑا سا ماحول دیکھا ہے تو میں نے کسی کو بول کے تو میں واپس آیا ہوں. تو میں رات کو 1 بجے 1:30 بجے گھر آیا ہوں. تو پھر میں نے انہیں بتایا ہے. اس معاملے میں پولیس نے کچھ نہیں کیا. اگر یہ کل کو مجھے کہیں مار کے پھینک دیتے ہیں تو میرے گھر والوں کو، ان کو، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا میں کہاں پہ ہوں. میں کمانا بھی ہے، ظاہری بات ہے، کام کرنا ہے. میں کام بھی نہیں کر پا رہا. میں کام پہ جاتا ہوں، یہ میری کام والی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. میرے جتنے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ مجھے ٹریس کرتے ہیں، لوگ کھڑے کرتے ہیں، مجھے وہاں سے دھمکیاں دلواتے ہیں، انہیں بولتے ہیں. تو کائنڈلی میری ایک گزارش ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے. ہمارے پاس اس ٹائم ہم جس پوزیشن میں کھڑے ہیں، یہ کسی وقت بھی ہمیں کسی ٹائم بھی قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. ہماری جان کو خطرہ ہے. اور میرا یہ پیغام، میں پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا میری بیگم کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار ان کے گھر والے اور یہ زوبیہ اور ان کے گھر والے سب لوگ. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا انٹیریئر کا کام ہے. انٹیریئر کا اچھا بزنس ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے. ناظرین اب جو پوزیشن ہے، اب یہ پوزیشن ہے کہ انہوں نے کسی کام کا نہیں رہنے دیا.
ہر جگہ پہ یہ پہنچ جاتے ہیں اور میری جان کو خطرہ ہے، اس وجہ سے میں کام کوئی نہیں کر رہا. جی ناظرین، یہ صورتحال ہے. یہ ایک اپنی مرضی سے کوئی بھی انسان جو ہے کسی بھی آزاد ملک میں رہ کے اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکتا ہے. ناظرین، انہوں نے شادی کی ہے، یہ ان کا حق ہے، باوجود اس کے کہ یہ خود جو ہیں، یہ ان کے جو شوہر ہے یہ خاتون کے، وہ دوسری شادی کر رہے ہیں. ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ خوشی جو ہے زندگی بسر کر رہی ہیں ان کے ساتھ. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، خاص طور پہ لڑکی کے جو والدین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے اور دوبارہ سے کرسچن ہو جائے. ناظرین، انتہائی جو ہے افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے متعلقہ علاقہ جو ہے اپنا شمالی چھونی، وہاں پہ درخواست بھی دی ہے اور بارہا انہوں نے متعلقہ پولیس کو مطلع کیا ہے کہ ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. لیکن ان کی درخواست کے اوپر کسی قسم کا ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ناظرین، حیرت انگیز بات ہے کہ آخر کیوں پولیس جو ہے ان کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئی ہے. انہوں نے 164 کا جو بیان ہے وہ بھی دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں. ان کے جو بچے ہیں وہ بھی جو ہے عدم تحفظ کا شکار ہیں. ان کی جو بیوی دوسری ہیں وہ حالانکہ انہوں نے ان کو اپنا لیا ہے، وہ خود لے کے آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہے. ناظرین، انتہائی جو ہے خطرناک قسم کی صورتحال ہے. کسی بھی کپل کی جو ہے، کسی بھی جوڑے کی ہم دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو جو افراد ہیں، جو کپل ہیں، جو میاں بیوی، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. ناظرین، ان کے لیے ان کا جو تھریٹ ہے وہ جائز ہے اور ان کو ہر قسم کی جو سیکیورٹی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، اور حمزہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کو بھی یہ چیز جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کو جو ہے تحفظ فراہم کرنا چاہیے. میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.